بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے ساتھ خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاملت کے لیے موجود ہے احمد بلال، تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں ہم نے گفتگو کی تھی قلب سلیم پہ، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کی بات کی گئی کہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت کا ذکر ہم نے پڑھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر، یعنی مختصر جنت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر، اور جہنم کا جو ایندھن بننے والے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، اور جنود ابلیس کے لشکر، کا ذکر کیا، یہ تین کا ذکر ہوتا ہے۔ جی۔ اب فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، کہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ، یعنی پیروکار، والغاوون، اور وہ جو غاوون ہیں جس کا پہلے بھی ذکر ہوا، جو خود سردار ہیں وہ بھی، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا لشکر بھی، وہ تینوں اس میں ڈالے جائیں گے، سب کے سب۔ ویسے کب جو لفظ ہے اس کے اندر، یعنی اندر پھینک کر جمع کر دینے کو کب میں یہ مطلب موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، اور اس میں پھر یہ آپس میں لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ ہم خدا کی قسم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اب جب پردے اٹھ جائیں گے، چونکہ ایمان واضح ہو جائے گی۔ ایمان بالغیب اصل اسی چیز کا نام ہے کہ آپ مانتے، اور قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے جی ہم اب ایمان لائے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، کہ اب تو سب کچھ واضح ہو گیا، حقیقت کھل گئی ہے۔ تو اصل امتحان اور آزمائش تو یہ تھی کہ بھئی دیکھا نہیں ہے، لیکن جو اس کے دلائل ہیں، ثبوت ہیں، آیات بینات ہیں، ایویڈنسز ہیں، اس کے ذریعے سے تم ایمان لاؤ، مانو۔ یعنی عقل جیسی دولت اللہ نے انسان کو دی ہے، مشاہداتی قوت دی ہے انسان کو، تجربہ دیا ہے انسان کو، علم دیا ہے، تو یہ ذرائع ہیں نا جی، ایمان کے، یقین کے، کہ انسان مانے، بالکل صحیح، اور علم حاصل کرتا ہے ان ذرائع سے۔ اس سے آگے یہ فرمایا کہ اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب کہ ہم تمہیں اللہ کے برابر کرتے تھے، رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما ضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو مجرموں نے بھٹکا دیا تھا۔ واہ۔ اب قیامت کے دن یہ کہیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا، کہ ہم پر غالب آ گئی تھی بدبختی، اور ہم ضالین میں سے ہو گئے، گمراہوں میں سے۔ اب اللہ سے یہ وہ کہیں گے کہ بھی ہمیں اگر تو واپس بھیج دے، تو اگر پھر ہم اسی طریقے سے کریں جو اب ہم کر کے آئے ہیں، تو پھر ہم ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی تو ہمیں موقع دے تو ہم واپس جا کر اچھے کام کریں گے، ایک موقع کی اور وہ تلاش۔ لیکن اب وہ مواقع، موقع ختم ہو گئے، وہ زندگی تک ہی سارے موقع تھے۔ تو یہاں اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ در حقیقت ان کا پچھتاوا ہے، اور جو انداز ہے نا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، آپس میں لڑیں گے، یعنی ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا، جو لیڈر ہیں وہ کہیں گے بھئی ہم نے کب تمہیں کہا کہ تم ہمارے پیچھے چلو، تو تم خود ہی، یعنی قرآن کا جو اسلوب اور انداز ہے کہنے کا، وہ یہ ہے کہ بھئی تمہارا ہمارے پیچھے آنا ہمارے مفاد میں تو تھا، لیکن اس میں تمہارا بھی کچھ نہ کچھ مفاد تھا۔ صحیح۔ یعنی جس طرح
ایک جماعت کے پیچھے لوگ جاتے ہیں تو ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کل یہ حکومت میں آ گئے تو ہمارا کچھ نہ بھی کچھ فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ مفاد حاصل ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ، ہم بھی اپنی قربانیاں گنوائیں گے کہ جی ہم نے بھی خون دیا تھا، ہم بھی لڑے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو رہنما ہیں اور جو مقتدا ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھئی صرف ہمارا تو فائدہ نہیں تھا، اس میں تمہارا بھی فائدہ تھا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کا مزاج افتاد طبع ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مزاج ہوتا ہے، مزاج میں اس کے غصہ ہوا تو وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ میرا غصہ نکلتا رہے، ٹھیک ہے، اور یعنی میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہوں، رد عمل دیتا رہوں۔ تو اس کے لیے بڑا اچھا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں وہ کسی مذہبی گروہ کو یا کسی سیاسی گروہ کو جوائن کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اب وہ اس کی جو طبیعت اور مزاج ہے وہ اس کے مطابق وہاں پر اس کے جو ایگریشن کہہ لیجئے، غصہ کہہ لیجئے، وہ بھی نکلتا رہتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو وہاں پہ اس طرح کے مواقع ملتے رہتے ہیں، مواقع ملتے رہتے ہیں، مواقع ملتے رہتے ہیں کہ وہ ڈٹ کے اپنے غصے کا بھی اظہار کرتا ہے، اور پھر اس غصے کو، اس رد عمل کو پھر وہ حق پرستی کا بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، جسٹیفیکیشن انسانی ذہن ہے، انسان ہمیشہ جو بھی کرے گا جسٹیفائی کر کے ہی کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا تو کوئی نہ کوئی اس کی صورت نکال لے گا، کوئی وجہ بیان کرے گا۔ تو یہ بھی ایک، یعنی میرے مطالعے میں جو قرآن مجید کی یہ آیات رہی ہیں تو وہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ مفسرین نے یہ بات بھی کہیں پر لکھی ہے کہ جو یہ رہنما، راہبر جو ان کو کہیں گے کہ بھئی تمہارا بھی یہ سب کچھ اس میں شامل تھا، تم بھی یہی چاہتے تھے، تو اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ چونکہ غلط راستے پر انہوں نے لگایا تو غلط راستے میں زیادہ غصہ انسان کا نکلتا ہے، رد عمل زیادہ شو کرتا ہے، انسان زیادہ لڑتا ہے ظلم کے راستے پر۔ تو یہ بھی ایک مالی مفاد اپنی جگہ پر، ایک نفسیاتی جو ایک علاج کہہ لیجئے یا نفسیاتی طور پر جو سکون تھا، یہ بھی انہی جماعتوں میں جا کر انسان کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک لحاظ سے ان کا مفاد بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے بھی جوائن کرتے ہیں گروپوں کو۔ اب یہاں پر آگے فرمایا کہ وہ فما لنا من شافعین، کہ ہمارے لیے کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور کوئی لونگ فرینڈ بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی گرم جوش دوست بھی نہیں ہے، بوزم فرینڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یعنی یہ اس چیز کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔ حمیم کا مطلب یعنی صدیق حمیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے لڑ پڑتا ہے نا، جی، ایسا دوست کہ جو آپ کے لیے لڑ پڑے، آپ کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اسے صدیق حمیم اس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کاش ہمارے لیے واپس جانا ہو تو کیا کریں گے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں جی، پھر مومنوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو لو ہے، اس کو اگر ہم گرامر کی زبان میں دیکھیں تو یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے اور اسے تمنائی بھی کہتے ہیں، لو تمنائی ہوتا ہے، کاش اس کو ہاں کاش کے معنی میں، اور لو اگر بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ تو مومنین میں سے ہم ہو جائیں گے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے کہ ہم دوبارہ واپس ہمیں اللہ بھیج دے تو۔ لیکن چونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اب قیامت ہے، اب سب انسان اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اعمال ناموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ واپسی کا راستہ کیوں نہیں ہے؟ اگر واپسی کا راستہ دوبارہ ہو، اور جو یہ تمنا کر رہے ہیں یا جو لوگ نہیں بھی تمنا کر رہے، بلکہ ایک جگہ پہ میرے خیال میں کسی روایت میں یہ بھی آیا نا، یا شاید قرآن پاک میں، کہ جو شہید ہے وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے بار بار بھیجا جائے اور میں بار بار اسی طریقے سے خدا کی راہ میں شہید ہوتا جاؤں۔ تمنا تو ہے، واپس تو شہید کو بھی نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا تو نہیں جائے گا، لیکن تمنا تو ہے۔ اب اس تمنا کو پورا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ بہتر نہیں ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے اور پھر وہ زیادہ اچھے طریقے سے مومن بنیں گے؟ دیکھیے، کروڑوں سال گزر گئے اس کائنات پر، اس کے بعد قیامت برپا ہوئی، اب کروڑوں سے بھی آگے نکل گئے کتنے سال پتہ نہیں گزر گئے۔ تو انسان جو مختصر زندگی لے کر آتا ہے اس کو مکمل طور پر اس کی مہلت دی جاتی ہے، اس کو وقت دیا جاتا ہے، تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا جو ہے یہ مرکز ہے، جگہ ہے اعمال کی، یعنی یہاں پر انسان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی یہاں پر بوتے ہیں
آپ آخرت میں وہ کاٹ دیں، بالکل آپ کو حاصل ہو. تو اب وہاں کا جو معاملہ ہے وہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے. آج بھی عدالت میں اگر کوئی جرم کر کے پہنچتا ہے تو وہ اپنے جرم کی سزا پاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسے کہا جائے چلو بھئی ابھی ایک موقع تمہیں اور دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں تم قتل کرتے ہو یا نہیں کرتے، قانون توڑتے ہو یا نہیں توڑتے. تو یہ نہیں بات ہے. انسان کو پوری مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب آخرت تبھی برپا کی جائے گی نا کہ جب انجام ہوگا اور آخر ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جنت ہے یا پھر اس کے بعد جہنم ہے، دونوں چیزیں. صحیح. یہ جو سر بات یعنی جو ابھی شعیب صاحب نے بھی کہی ہے کہ قیامت والے دن تمنا کریں گے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو ان کی تمنا سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ دنیا میں کشمکش میں مبتلا تھے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود محنت کوشش نہیں کی اور وہ تلاش نہیں کر سکے خدا کو، لیکن یہ سوال سے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ کشمکش میں مبتلا تھے. اور جو عدالت والی آپ نے مثال دیا اس میں تو حق واضح ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو سمجھ آتی ہے. کشمکش دنیا میں نہیں تھی، آخرت میں ان کا پچھتاوا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. دنیا میں بھی واضح تھی ان کے سامنے چیزیں. بالکل، یعنی پیغمبر موجود ہیں، رسول موجود ہیں، اور خاص طور پر جب بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل واضح دین بتایا. اور پھر یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں مکہ کے اور مدینہ کے، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کر کے قریش کو بھی بتا دی، کلیئر ہو گیا ہر مسئلہ. یہ ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں پر تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہے، اور آخرت جب آئے گی تو پھر تم ہی لوگ ہوگے کہ جو وہاں پر پچھتاؤ گے اور پھر یہ خواہش کرو گے کہ ہمیں واپس بھیج دیا. اور اسی وضاحت کے لیے تو یہ بار بار جو ہے نا واقعات بیان ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہاں پہ بھی وہ اللہ کو تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ واقعی میں خدا ہے، بلکہ وہ اس سزا سے بچنے کے لیے اور اس سزا کی وجہ سے وہ تسلیم کر رہے ہیں. اب وہاں پر خدا کو وہ مانتے بھی ہیں اور مان بھی رہے ہیں، کیونکہ جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. قرآن پاک نے جیسے کہا کہ قیامت کے دن صرف حکم پھر اللہ کا ہے. قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے نا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن حکم امر صرف اللہ کا ہوگا. تو وہ تو ساری حقیقتیں کھل گئی. اب اصل جو سوال پیدا ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ مانا یا نہیں مانا، اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل اب مان تو رہے ہیں، وہ ماننے کا اب فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کو ماننا تب تھا جب وہ زندہ تھے، دنیا میں تھے. تو یہ پچھتاوا ہے در حقیقت جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. ٹھیک ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی مولانا صاحب. اب آخری 2 آیات ہیں. فرمایا ان فی ذالک لآیہ، کہ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرے رب یقیناً غالب رحم کرنے والا ہے. غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری بات یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ پوری ہو جائے. جو خاص واقعہ جو بیان کرنا تھا، خاص واقعہ بتوں کے حوالے سے، وہ یہاں پر اس مقام پر بیان کیا ہے. مختلف واقعات آپ کے جو آپ کا مکالمہ ہے، آپ کی گفتگو ہے، وہ سورۃ الانعام میں بیان ہو جاتی ہے، کچھ سورۃ الحج میں بھی بیان ہو جاتا ہے، سورۃ الانبیاء میں بیان ہو جاتا ہے. تو وہ مختلف واقعات مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن یہ خاص ایک واقعہ بتوں کے حوالے سے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ضمن میں وہ بیان ہوا ہے، اور اس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. جو اس میں کہا کہ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ جو اکثر مومن نہیں ہیں، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی لوگ جو اس وقت معاشرے میں موجود تھے، یعنی یہ جو مخاطب تھے پیغمبر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے. اب ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، ایمان قبول کیا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 کی تعداد ہے. تو یہ اس موقع اور اس حوالے سے پس منظر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ کم لوگ ایمان لائے ہیں، زیادہ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے مولانا صاحب، انہی آیات کے اندر ان کی خواہش یہ بھی تھی یا کہ کچھ سفارش کرے یا کوئی ایسا ہو جو ہمیں اب یہاں سے نکالے.
اب ہمارے ہاں بھی شفاعت کا یا سفارش کا جو تصور، اس پہ بھی آپ نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ مزید تفصیل سے بات کر کے جو سفارش کا اور شفاعت کا جو مروجہ تصور ہمارے ہاں ہے، اور کئی جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ جس دن قیامت قائم ہوگی ہمارے یہ والے بزرگ یا یہ والے استاذ یا یہ والے جو ہمارے پیر ہیں یہ ہمیں لے کے سب اپنے مریدین کو اکٹھا کر کے تو جنت کی طرف چلے جائیں گے، پھر حساب و کتاب والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ جو ملی جلی ہمارے ہاں روایات بیان کی جاتی ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اس پہ سوچیں، اب یہ دیکھیں کہ سفارش کا یا شفاعت کا تصور صرف اس معنی اور مفہوم میں پایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں نجات کی، اعمال صالحہ کی، اچھے کام کی، دنیا میں بھی ہیں تو محنت کرتے ہیں، ڈٹ کر محنت کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن بحیثیت انسان آپ سے کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے، کہیں سستی ہو جاتی ہے، کہیں کاہلی ہو جاتی ہے، آپ 101% کبھی بھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ در حقیقت جو شفاعت کا تصور ہے، یہ در حقیقت اس کوتاہی کا ازالہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص دنیا میں جس نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، یا لایا اس نے پھر زندگی اپنی قتل و غارت میں، فساد میں اور گناہوں میں اور نافرمانی اور معصیت کاریوں میں گزاری، تو ایسے لوگوں کو لیے تو کوئی بھی شفاعت کا تصور نہیں ہے. یہ تو تصور صرف اتنا ہے کہ اگر آپ میں کوئی بھی اگر محنت کرتا ہے اور لگا رہتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے خدا کے ہاں سرخ روح ہو جاؤں، اس کے باوجود کوئی بحیثیت انسان کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب اس معافی میں یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سفارش یا دعا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی ذکر آتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، تو وہ ہے در حقیقت شفاعت. صحیح. مولانا صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو بات ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. آگے میرے خیال میں نوح علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے نا اس سے، تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. مولانا صاحب کچھ دن پہلے ہی ہمارے ہاں میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو اکیڈمیز والے ہیں، اسکولز والے ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جی وہ اشتہارات لگا رہے ہیں، اویزہ کر رہے ہیں جی ہمارے اتنے نمبر آ گئے، بچوں کے اتنے نمبر آ گئے، ہم نے اتنی کامیابی بڑی حاصل کر لی، جبکہ ان کے مقابلے میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں، جو کچھ ایسے بچے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے نمبر اچھے نہیں آئے. اگرچہ ان کے نمبر اچھے ہیں، جیسے ہم اپنے نمبروں کے مقابلے میں دیکھیں تو ان کے نمبر اچھے ہیں، لیکن ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس دوڑ میں پیچھے ہیں جو دوڑ معاشرہ لگانا چاہ رہا ہے، یا جو جس دوڑ پہ بچوں کو دوڑانا چاہ رہا ہے. ایک واقعہ بھی میں نے دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ آیا کہ ایک کشمیر والی سائڈ پہ اس طرح کے جو علاقہ ہے وہاں پہ کسی بچے نے دریا میں چھلانگ لگا دی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا اور اب اس کو شاید زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آیا. اس پوری جو صورتحال ہے، اس پہ والدین کا، اساتذہ کا، اکیڈمیز کا، کالجز، اسکولز والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو کیجیے. بچہ معصوم ہوتا ہے اور وہ محنت بھی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کی محنت کا اور اس کی ذہانت کی قدر نہیں کرتا. یعنی اجتماعی ماحول اس بچے کو اپنے طریقے سے ڈھالنا چاہتا ہے، اور وہ بچہ اپنے طریقے سے جو اللہ کی طرف سے اس کو فطرت، صلاحیت، عادت جو اللہ کی طرف سے اس کو ودیت ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق چلنا چاہتا ہے. معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک مصنوعی انسان بنا دیا جائے، یعنی ایک منافق انسان بنا دیا جائے، ایک مجبور انسان بنا دیا جائے. یہ بدقسمتی سے المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. آج یعنی کہ چند دن پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا، تو میرے گھر میں بھی میری بیٹی کا بھی رزلٹ آیا، ٹھیک، تو اس کے بھی اچھے اس کے مارکس تھے، لیکن میں نے بنیادی طور پر جس چیز کو اپریشیٹ کیا وہ ہے قابلیت. یعنی کہ آپ محنت، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں، نمبر کتنے ہیں. آپ قابل ہیں، آپ محنتی ہیں، اور آپ باصلاحیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے، بہت صلاحیت آپ کو دی ہے. الحمدللہ ہم اسی کے ساتھ ہی خوش ہیں. آپ کے بہت اچھے مارکس آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی 1100 سے زیادہ ہیں، 1200 میں سے.
لیکن اس کے باوجود کہ یہ بہت اچھی بات ہے، گفٹ بھی دیا، سارا کچھ ہے، لیکن بات کہاں پر آ کر رکتی وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا بخار نہ چڑھائیں، نمبروں کا بخار نہ چڑھائیں۔ ہاں، کیونکہ جو مارکس آئے اس کے مقابلے میں کسی بچی کے 2 نمبر زیادہ بھی آ سکتے ہیں، کم بھی آ سکتے گئے، ہیں، زیادہ بھی آ سکتے ہیں، بالکل 5 نمبر 10 نمبر زیادہ آ گئے۔ اصل جو چیز ہے وہ قابلیت، اپنے بچوں میں اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہوا ہے یہ جان بوجھ کر بھی پیدا کیا جاتا ہے، چونکہ ایک بزنس ہے ہمارے ہاں۔ اب جو تعلیم ہے ایک بہت بڑا بزنس ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو جو بزنس ہوتا ہے تو وہاں پر پھر مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو یہ برانڈ ہوتے ہیں جب یہ سیل لگاتے ہیں تو خواتین کیسے آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر رش ہوتا ہے، ابھی دکان پوائنٹ بند ہوتا ہے لیکن جیسے وہ کھلتا ہے تو باہر 50-100 خواتین کھڑی ہوتی ہیں، اندر وہ ہلہ بول دیتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں اندر۔ یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہم نے اسکولوں کی، کالجوں کی بھی، یونیورسٹیز کی بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرہ توجہ کرے، کوئی ذمہ داری پھر اہل حل و عقد کی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کے بھی ادارے موجود ہیں، ان کا معیار بہتر کیا جائے، ان کا طریقہ تعلیم کو بہتر کیا جائے، تدریس کو بہتر کیا جائے، تاکہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنے۔ اور پھر یہ کہ جو نظام تعلیم ہے اس میں بہت کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ رونا صرف یہ نہیں ہے کہ مدارس کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز کی تعلیم ہے، کالجز کی، اسکولز کی ہے، اس پر بھی جا کر آپ غور کریں، دیکھیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا طریقہ تعلیم و تدریس اور ان کا جو ماحول ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے۔ تو اس پر بھی ہم غور کریں۔ یعنی بچے خام خواہ ایک دباؤ میں بھی رہتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا بھی شکار رہتے ہیں۔ اور میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک فیملی میں ایک بچہ اسی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گیا اور کسی قابل بھی نہیں رہا وہ، کیا کہ گھر میں یہی معاملات کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، فلاں بچے نے اتنے لیے تو آپ کے اتنے ہیں، تو فلاں کے اتنے ہیں، پھپھو کا بیٹا ہے تو خالہ کا بیٹا ہے تو فلاں کا بیٹا ہے۔ تو ہمیں والدین کی ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یعنی میاں بیوی بننا ہے، کسی کی بھی تربیت کا انتظام نہیں ہے، کوئی نہیں، یعنی ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہمارے ہاں درست نہیں ہوتی تو یہ صورتحال رہے گی۔ ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں؟ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اورفنز جن کے بارے میں اسلام نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت بتایا ہے، تو بیسیکلی کون سا وہ شخص ہے جس پر اورفن کی تعریف جو ہے وہ صادق آتی ہے، یا کس کو ہم فقہی لحاظ سے اورفن کہہ سکتے ہیں، یتیم؟ عرب کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قول کے ذریعے سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو بالغ ہو جاتا ہے بلوغت تک وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یعنی یتیم ہوتا ہے جو نابالغ ہوتا ہے، یعنی ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا ہوتا، یہ جو کم عمری ہوتی ہے اس کو یتیم ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں والد فوت ہو جائے تو یتیم کہتے ہیں، ماں فوت ہو جائے تو مسکین کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو یتیم جو ہے فقہی طور پر آپ کہہ لیجئے یہی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہوتا ہے۔ سر، یتیم کا لفظ جب سنتے ہیں تو ساتھ غربت بھی ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ معاشرے میں کانسیپٹ اس طرح سے بن چکا ہے۔ پورا ذہن میں آ جاتا ہے۔ یتیم تو امیر بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ان کے والد صاحب نے بہت جائیداد چھوڑی ہو یا جو بھی۔ تو یتیم کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ تو یتیم ہے تو اس کو یہ چیز دے دو، یا اس کے ساتھ پیش ہی اس طرح سے آنا ہے، ہمدردی، اور یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کبھی بھی ترس والا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دکھ ہے، غم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے بھی رسول اللہ نے فرمایا 3 دن ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک خاص حالت میں رہتے ہیں لیکن اس کے بعد دنیا کا نظام رک نہیں جاتا۔ جو یتیم ہے، بچہ ہے، اگر آپ اس میں یہ احساس پیدا کریں گے کہ تو یتیم ہے، بے سہارا ہے، یا اس کو کوئی خاص طریقے سے آپ پروٹوکول دیں گے یا سلوک کریں گے
تو یہ طریقہ کار اس کو نفسیاتی طور پر کمزور کرے گا. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ بچہ ہے، بڑا ہے، اس کو حوصلہ دیا جاتا ہے، اس کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا اور یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر تو الٹیمیٹلی ایک وہ جو ترس والا معاملہ ہے وہ تو ذہن میں آئے گا ہی آئے گا. یہ احادیث کا اگر پس منظر آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سرپرست ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، تو اس کو تعلیم ہے کہ سرپرست، کیونکہ انہی رشتوں سے زیادتی کا بھی امکان ہوتا ہے. یعنی اپنے بچوں میں اور یتیم میں یہ فرق کیا جاتا ہے، بدسلوکی کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، گالم گلوچ کیا جاتا ہے. یہ ہم نے عام رویہ دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح ترس کھاؤ کہ اس کی عادتیں بگڑ جائیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تمہارے سپرد کو یتیم کیا جاتا ہے یا تم کسی کے سرپرست بنتے ہو تو تم اس بات کا خیال رکھو. تو یہ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو دیکھنا چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو یتیموں کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان میں فرق نہیں کرتا، ان کا حق نہیں مارتا. قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے، یہ تلقین ہمیں ملتی ہے. سر یتیم کو اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو ہمیں دین اسلام اس کا کیا طریقہ کار بتاتا ہے؟ بعض سچویشنز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کی معاشی ہیلپ کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے تو اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے اڈاپٹ تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی بچہ ہے یتیم ہے یا نہیں ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نام نہیں دے سکتے اپنا. بالکل یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں بعد میں. یعنی ایک بچہ ہے وہ گھر میں رہ رہا ہے، اب وہ آپ کا حقیقی بچہ، بیٹا یا بیٹی آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ ازرو شرع وہ جب جوان ہوتا ہے یا جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی آپ کے بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب یہاں پر آپ بہن بھائی کا رشتہ بنا دیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا ڈاکومنٹس بنتے ہیں، کاغذات بنتے ہیں، قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتی ہیں، ان میں اس کے جو اصل والد ہے اس کا وہی اس کا نام دیا جائے گا، کسی اور کا نام نہیں دیا جائے گا. بعد میں پھر وراثت کے مسائل بھی تو آ جاتے ہیں، وراثت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وراثت کے معاملے میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. وصیت کی جا سکتی ہے، جو 1/3 کی بات کی جاتی ہے، 1/3 کی، اس میں آپ کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. یعنی اگر کسی نے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے اور اپنا نام اس کے والد کے خانے میں لکھوا دیا، حقیقی والد وہ نہیں ہے، تو کل کو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی جائیداد ہوگی وہ ایٹومیٹکلی اس شخص کے لیے نہیں ہوگی جس کو اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جس کو اس نے بچہ سمجھا. صرف وراثت اس کے لیے جو حقیقی اولاد یا وہ جو دیگر رشتے ہیں جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وراثت صرف ان کے لیے ہے. 1/3 جو 1/3 وصیت کا ہے معاملہ اس میں وہ کر سکتا ہے فوت ہونے والا کہ بھئی یہ جو مال ہے اتنا میرے مال میں سے یہ میرے اس لے پالک کو یا منہ بولے بیٹے کو یا بیٹی کو دے دیا جائے. اس میں دیا جائے، اس کو اختیار ہے، لیکن باقی جو وراثت ہے وہ صرف حقیقی کے لیے. اب دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے، ہمارے ہاں لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور میری اپنی فیملی کے اندر اس طرح کا ایک معاملہ ہے. اب وہ وراثت تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے تو وہ اس کے بہن بھائیوں، یعنی جس طرح سے قرآن نے اس کو تقسیم کیا اس میں جانی چاہیے، لیکن وہ ایٹومیٹکلی میں خود جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے بچے کے منتقل ہو گئے اور سارا خاندان اس پہ راضی بھی ہے کہ بنتی اسی کی ہے. دیکھیے یہ آپ کے ہاں یہ مثال پائی جاتی ہے، میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے ہیں کہ جس میں اس بچی کو گھر سے نکال دیا اچھا حقیقی اولاد نے باپ کی وفات کے بعد کہ تم ہماری کچھ لگتی نہیں ہو، جس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا، اڈاپٹ کیا گیا، یا لڑکا ہے تو اس کو نکال دیا کہ تمہاری تو شریعت میں قانون میں تمہارا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے بچے کو جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ ان کو 1/3 کی جو وصیت کا اختیار ہے اس میں ان کو ضرور دے کر جائیں. سر ایک یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کسی شخص نے نابالغ بچے کو اڈاپٹ کیا، یتیم بھی تھا، تو اس کے حقوق تو سارے وہ لے پالک والے آ جائیں گے.
اب جب وہ بالغ ہوگا تو بلوغت کے بعد وہ اسی گھر میں رہے گا، پھر جو اس کے حقیقی بیٹیاں یا بیٹے ہوں گے یا بیٹی ہے تو وہ اس کے لیے نامحرم ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ تو پھر اس کے ساتھ ایک طرح کی یعنی زیادتی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہا ہے جسے وہ اپنی بہن سمجھ رہا ہے، انفیکٹ وہ اس کی بہن نہیں ہے، وہ اس کی بہن نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے. دیکھیے اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. گھر میں ایسے نوجوان کا، لڑکے کا رہنا اور اس طریقے سے رہنا کہ جس طرح بہن بھائی رہتے ہیں جی. یا اس طریقے سے رہنا کہ کسی قسم کی کوئی تفریق اور فرق نہ ہونا، اس سے پھر ہم نے بہت سے مسائل بھی معاشرے میں دیکھے. رشتہ وہی ہے جو اپنی حقیقی بہن کا اور حقیقی بھائی کا ہوتا ہے. اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اور جس نے اڈاپٹ کیا لیا اس کو چاہیے کہ پھر اس کے لیے علیحدہ گھر کا یا علیحدہ ماحول جو ہے وہ اس کا انتظام کریں. صحیح. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب اس کا بہترین حل کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایک طرف آپ خرابیاں بھی جو ہے نا وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کسی جوڑے کی اولاد نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بچے کی پرورش کرے اور وہ کسی کو اڈاپٹ کرے گا تو یہ مسئلے آ جائیں گے، اس کا بہترین حل کیا ہے؟ ہماری معاشرے میں بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں شادی شدہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں پھر؟ دیکھیے میرے کئی دوست ہیں ایسے، تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح سوال کیا، مشورہ کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دنیا کے جو بچے ہیں ان کو اپنا بچہ سمجھ لیں، اپنی اولاد سمجھ لیں، سب بچوں کو، یعنی کہ جو ضرورت مند ہیں، ڈیزرونگ بچے ہیں، جو کسی یتیم خانے میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، کوئی عاشیانہ ادارہ ہوتا ہے، کوئی کسی نام سے ہوتا ہے، وہاں پر جو بچے ہیں آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کیجیے. اگر آپ صاحب مال ہیں، ثروت ہیں، آپ خود ارینج کر کے وہاں پر ایسے بچے جو لاوارث ہیں ان کو رکھیں، ان کی اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھی تربیت کریں، ان کے روزگار کا اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، ان کی تربیت کریں. یہ جو آپ ایک دو بچے یا ایک بچہ گھر لے آتے ہیں اور پھر رجحان بھی وہ والا نہیں ہوتا جو ماں باپ کا ہونا چاہیے. کئی دفعہ پھر انسان زیادتی بھی کرتا ہے. جو اپنے بچے سے محبت اور جو ایک کھچاؤ ہوتا ہے وہ کسی اور سے پھر نہیں ہوتا، جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں. تو آپ کے جو سوال ہے اس کے جواب میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نہ اڈاپٹ کریں. صحیح. آپ اگر یہ ذوق رکھتے ہیں کہ آپ تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کوئی ایسی جگہ بنا لیں، یا پھر یہ ہے کہ جو بنی ہوئی جگہ ہے وہاں پر آپ اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی خدمات آپ وہاں پر پیش کریں. پھر آپ کے بھتیجے بھانجے ہیں، ان کی فیس، ان کی تعلیم، ان کی تربیت. بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے اپنے بھائی بڑے کمزور ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں اپنی بہنیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. اگر وہ نہیں ہیں تو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے، فیس نہیں بیچارے دے سکتے، پڑھا نہیں سکتے، تو آپ ان کا خیال کر لیجئے، ان کے بچوں کا. یہ جو اڈاپشن ہے، دیکھیے میں بتاؤں اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے خود ایک جاننے والی فیملی ہے کہ وہ بچہ آج بڑا ہو گیا، 25 سے 30 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. وہ اپنے ماں باپ سے آج بھی اسی بات کا شکوہ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے بچپن میں بہت چھوٹا تھا، آپ نے مجھے خالہ کے ہاں چھوڑ دیا یا پھپھو کے ہاں چھوڑ دیا. اور وہاں پر اب دیکھیے، اب پھر اس ماحول میں رہتے ہوئے کئی دفعہ بچوں کے ساتھ نہیں پتہ ہوتا کوئی زیادتی کر رہا ہے. بالکل. یعنی ماں باپ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہی نگرانی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوسرا نعوذ باللہ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بچہ خود ذاتی طور پر اس چیز کو بہت فیل کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہوں، مجھے میرے ماں باپ نے کیوں دوسروں کو دے دیا، چاہے وہ خالہ ہے، چاہے پھپھو ہے، کوئی بھی ہے، ان کو کیوں دے دیا؟ کیا میں ان کو عزیز نہیں تھا؟ کیا میں یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یہ ذہن میں چیزیں آتی ہیں. یہ چیزیں پھر یہ مسائل نفسیاتی طور پر بڑے سے بڑے بنتے چلے جاتے ہیں. تو میرا مشورہ در حقیقت یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے. بالکل صحیح. جی سر، اگر کوئی شخص یتیم کو اپنے گھر لے آتا ہے، اس کی مجبوری تھی یا اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو کیا وہ شخص جو خود تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن وہ اس بچے کے لیے زکوٰۃ لے کے اور اس کے اوپر خرچ کر دے؟ یتیم صاحب مال بھی ہو سکتا ہے. جی. قرآن پاک نے جیسے بیان کیا ہے سورۃ النساء میں کہ
کہ جب تم یتیم میں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، کہ جب تم ان میں رشد پاؤ یعنی عقل پاؤ کہ بھئی یہ معاملہ فہم ہے، اب اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو ایسا یتیم کہ جو ماشاءاللہ خود مالدار ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں لگے گی نا۔ جی بالکل۔ ہاں اگر یتیم ایسی حالت میں ہے کہ جو غریب ہے اور اس شرط پر پورا اترتا ہے، اس معیار پر جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے سورۃ التوبہ میں، تو واضح بات ہے کہ پھر اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یعنی وہ شخص خود بھی زکوٰۃ اس پر لگا سکتا ہے، اس پر جو لاوارث ہے، غریب بچہ ہے، مفلس ہے، اس پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سراپا الفت و محبت ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے اس سے محبت کریں، تو ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص اچھا شخص نہیں ہے۔ تو شخص اصل میں وہی ہوتا ہے، اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔